بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. أخرجه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط رحمه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا رازق ہے، اکیلا حقیقی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بلند و بالا اس کی صفات ہیں۔ وہ اپنے ناموں میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہر خیر کی طرف ہم امتیوں کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ رکھا،
ایک ایسا دین دے گئے جو روشن واضح سمجھ میں آنے والا ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 7 صفر 1447 ہجری مطابق 1 اگست 2025 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس میں آپ دعوت سینٹر شرق جدہ کی اس مسجد میں تشریف فرما ہے۔ زاد اکیڈمک کورس چل رہا ہے جس میں مختلف مواد پڑھائے جا رہے ہیں، جیسے کہ عقیدہ، توحید، فقہ، حدیث، سیرت، تربیت اور عربی زبان۔ اس کے علاوہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کتاب بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ عقیدہ پڑھیں گے آج، پھر فقہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سیرت پڑھیں گے آپ آج، پھر الدروس المہمہ، 4 سبجیکٹس آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عقیدے میں آج ہم معلوم کریں گے کہ عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں اہل السنہ کا کیا منہج ہے، اہل السنہ کے کیا اصول ہیں۔ اصول کیا ہے، منہج نہیں، اصول۔ عقیدے کی باتیں، عقیدے کے مسائل سمجھنے میں اہل السنہ کے کیا اصول ہیں، بہت اہم موضوع ہے۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی ضروری بات کہ اہل السنہ تمام امور میں، تمام چیزوں میں اہل بدع کے خلاف ہیں۔ ایک ہے اہل السنہ والجماعہ، دوسرے اہل البدع یعنی بدعتی لوگ۔ اہل السنہ والجماعہ سنت، حدیث، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے لوگ اور جماعت، ان کا معاملہ عقیدے میں، اصول میں، منہج میں، مسائل کو سمجھنے میں، استدلال میں، دلیل لینے میں، فہم میں، تمام امور میں، عمل میں، دعوت میں، اخلاق میں، ہے نا، تمام امور میں اہل بدع سے مختلف ہیں۔ ان کی طرح نہیں ہے الحمدللہ۔ تو اب جب بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے آپ لوگ، مسجد بنے گی انشاءاللہ مکمل، ادھر دیکھو۔ عقیدے کے مسائل کو سمجھنے میں کیا اصول ہے، کیا طریقہ کار ہے اہل السنہ کا؟ زبردست بات فرماتے ہیں، الایمان والتسلیم والتعظیم لنصوص الكتاب والسنة بخلاف اہل البدع والضلال الذين يؤمنون ببعض النصوص ويردون البعض الآخر بسبب الجهل والهوى۔ کیا اصول ہے عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں، عقیدے کی بات کو سمجھنے میں؟ اہل سنت کا اصول کیا ہے؟ ایمان لانا، تسلیم کرنا، تعظیم کرنا، جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ ایمان، تسلیم، تعظیم، یاد رکھیے، ایمان، تسلیم، تعظیم، ایمان، تسلیم، تعظیم۔
جو نصوص ہیں عقیدے سے متعلق، نصوص یعنی کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو، کوئی آیت ہو یا حدیث ہو. عقیدے سے الرحمن علی العرش استوى یہ نص ہے. نص مطلب پکی بات، کوئی آیت کوئی حدیث، اس کو بولتے نص. نصوص مطلب دلیلیں، آیتیں اور حدیثوں کو نصوص بولتے ہیں، یاد رکھیے. نصوص مطلب آیتیں اور حدیثیں. تو قرآن و حدیث میں جو نصوص ہیں جو عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ بات عقیدے کی چل رہی ہے، سبجیکٹ عقیدہ پڑھ رہے ہیں ہم، تو اہل السنہ کا کیا اصول ہے؟ ایمان لانا، تسلیم کرنا، تعظیم کرنا. یہ ورڈس یاد رکھیے، ایمان، تسلیم، تعظیم. اہل بدع ایسا نہیں کرتے ہیں، ان کا معاملہ مختلف ہے. نہ ایمان بھی صحیح ہے ان کا، نہ تسلیم ہے ان کے اندر، نہ تعظیم ہے ان کے اندر. اب یہ تینوں ورڈس کے میننگ کیا ہے؟ ذرا جلدی آؤ بھائی، مہمان آتے آتے دیر کر دی. کیا ہے ایمان؟ مطلب ایمان، یقین. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہر ایک کے اپوزٹ سے آپ کو دیکھیے، وائٹ سمجھانے کے لیے بلیک بولیے آپ، دن کو سمجھانے کے لیے رات بولیے. اندھیرا نہیں، دن، روشنی. اچھا سمجھ میں آیا. اپوزٹ سے چیزیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں. ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان لانا اپوزٹ. مسلمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کافر. تو ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. کیا ہوا؟ نہیں ہوا کیا؟ ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. سمجھ میں آ گیا؟ تو ایمان لانا مطلب انکار نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، یقین لانا. تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ شاباش. تسلیم کرنا مطلب ایکسپٹ کرنا. جلیل بھائی نے اچھا جواب دیا، عبدالجلیل بھائی جزاک اللہ. ایکسپٹ کرنا، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سر آپ بولیے بچوں، ایکسپٹ کا اپوزٹ کیا ہے؟ شاباش، ریجیکٹ. تو ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا، تعظیم کا مطلب اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ؟ نہیں، فالو نہیں ہوتا. تعظیم عظیم سے نکلا ہے لفظ. عظیم مطلب عظیم 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 عظیم. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ عظیم ہے بولتے ہیں. کیا مطلب عظیم؟ اعلیٰ نہیں، بڑا. عظمت، عظمت، عظیم کیا معنی؟ عظیم مطلب بڑا، عظمت والا. تو تعظیم یعنی بڑا سمجھنا اس کو، اس کی عظمت ہو. تو پہلی صف میں آؤ. اہل السنہ والجماعہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ سمجھو پہلے. عقیدے کی باتوں کو سمجھنے میں یا ثابت کرنے میں، عقیدے کے مسائل یا مسائل، عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں اہل السنہ والجماعہ کا کیا طریقہ ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں. عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں، میں رک رک کے بول رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان لانا، تسلیم، تعظیم. تین ورڈز، ایمان، تسلیم، تعظیم. وہ عقیدے کی باتیں، عقیدے کے مسائل جو نصوص میں آئے ہیں کتاب و سنت، اس پر ایمان لاتے ہیں. ایک، تسلیم کرتے ہیں اس کو. دو، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کا احترام ہے. تین، اہل السنہ والجماعہ، آخری مرتبہ بول رہا ہوں، عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں ان کا اصول کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو جو نصوص آئے ہیں
ان پر ایمان، تسلیم، تعظیم. ایمان لاتے ہیں، انکار نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے. تسلیم کرتے ہیں، رد نہیں کرتے. تعظیم کرتے ہیں، اگنور یا لائٹ نہیں لیتے، اس کو معمولی نہیں سمجھتے. لیکن اس کے برخلاف اہل بدع کا کیا اصول ہے کہ وہ بعض نصوص کو، یعنی بعض آیتیں حدیثوں کو مانتے ہیں، بعض کو انکار کرتے ہیں. دیکھیں، بعض کو مانتے ہیں، بعض کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تسلیم نہیں ہے ان کے پاس پورا، کچھ کو تسلیم کرتے ہیں، باقی کو رد کر دیتے ہیں. کون؟ اہل بدع. کون؟ اہل بدع. اہل السنہ مانے نہیں، اہل السنہ کہتے ہیں نہیں سب. یہ جو بات سمجھ رہے ہیں نا، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس سے اتنا فائدہ ہوگا آپ کو، باطل کا رد کرنے میں بہت آسانی ہوگی. یہ جو جھنڈے والے، قبر والے کرتے ہیں نا، ان کی حرکتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں. ایک آیت لیتے دوسری چھوڑ دیتے. ارے بھائی یہ بھی وہی ہے. ایک موضوع عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، ہم عقیدے کے مسائل پڑھ رہے ہیں. یہ ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک مت بھولنا، اصول اہل السنہ فی اثبات مسائل العقیدہ. یہ آج کا ٹاپک ہے. عقیدے میں کیا؟ عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں اہل سنت کا کیا اصول ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں. اہل بدع کیا کرتے ہیں؟ اب کوئی دیکھیے، اہل سنہ کیا کرتے ہیں، اہل بدع کیا کرتے ہیں. میں مثال بتا رہا ہوں. عقیدے کے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نصوص سے، بہت سارے مسئلے. ٹھیک ہے، کوئی ایک مسئلہ لیجیے آپ. اب ایک مسئلہ عقیدے کا لیے آپ، ایک مسئلہ کوئی، جیسے اللہ کو پکارنا، دعائیں اللہ سے کرنا، غیر اللہ سے نہیں کرنا، مردوں سے نہیں مانگنا. ہاں، غیر اللہ سے نہیں مانگنا، ایک اللہ سے مانگنا. ایک مسئلہ ہے نا یہ. اہل سنہ والجماعہ اس سے ریلیٹڈ جتنے نصوص ہیں سب پر ایمان ہوتا ہے اس مسئلے سے. دعائیں کرنا اللہ سے یا اللہ سے مانگنا. یا وہ چھوڑیے، میں اس سے زیادہ قریب ایک مثال. اللہ کہاں ہے؟ الرحمن، اللہ کی ذات کہاں ہے؟ این اللہ ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہاں ہے ایک عقیدے کا مسئلہ ہے نا یہ. تو اس مسئلے میں، اب اس مسئلے کو ثابت کرنے میں اہل السنہ کا کیا اصول ہے؟ تمام نصوص پر ایمان جو اس مسئلے سے ریلیٹڈ آئے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. تمام نصوص پر ایمان، تمام کو تسلیم کرتے ہیں، تمام کی تعظیم کرتے ہیں. اہل بدع نہیں، ایک آیت کو پر ایمان ہوتا ہے، دوسرے آیت کا انکار، یا ایک آیت کو تسلیم کرتے دوسرے آیت کو رد کر دیتے. اب اللہ کہاں، اس سلسلے میں آیتیں کیا ہیں بتائیے. میں آپ کو ایک 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ایک قسم کی آیتیں ہیں، نصوص ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ایسی آیتیں کئی ہیں قرآن. الرحمن علی العرش استویٰ ہے. هو اللہ الذی خلق السماوات فی الارض، هو اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استویٰ. تو وہاں الرحمن علی العرش استویٰ ہے، یا ثم استویٰ علی العرش. تو عرش پر ہے اللہ، بلکہ یہ آیتیں ہیں. دوسری طرف کیا آیتیں ہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم 2 ہو تو اللہ تیسرا ہوتا ہے، تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ہاں، دیکھ رہے، یہ ایک ٹائپ کی آیت. ایک ٹائپ کی وہ آیت ہے جو رحمان عرش پر، عرش کا ورڈ آیا ہے، جہاں لفظ آیا. کہیں آیتیں کیا ہیں؟ تمہارے ساتھ ہے اللہ. کہیں کیا ہے؟ شرک سے زیادہ وہ قریب ہے. اب وہ کون ہے نہیں معلوم، آیت ہے نا، اس سے ریلیٹڈ ہے، بس اس مسئلے سے ریلیٹڈ. اچھا، اور کیا ہے؟ اور ایک تھرڈ ہے، کیا تم نہیں ڈرتے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے؟ آسمان میں ہے، زمین میں ہے. آیت، یہ بھی ایک نص ہے نا. اس ایک رحمان عرش پر ہے وہ نصوص، ایک جہاں تم ہو وہاں ہے وہ ایک نص، اور ایک کیا ہے یہ ابھی جو بولا میں، آسمان. اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک نص کیا ہے؟
احاط بکل شیء علما، کائنات کی ہر چیز کو اس نے علم سے گھیر لیا ہے، کائنات میں ہر جگہ اس کا علم ہے. یہ بھی نص ہے. ابھی اتنے نصوص ہیں نا اللہ کہاں ہے پہ. اہل السنہ کا جمع کیا؟ سب کو مانتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں اور تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن انکار نہیں کرتے. اب ان نصوص کو سامنے رکھ کر مسئلے کو سمجھتے ہیں، جیسے سلف صالحین صحابہ نے سمجھا ہے. کہ جیسا کیا سمجھے؟ ہے عرش پر، لیکن علم اب ساتھ ہے، پھر وہ نص کا انکار نہیں کر رہے ہو، وہ مانتے اس کو بھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم رہتے ہو. تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، تو وہاں بتاتے ہیں اللہ اپنی مدد کے ذریعے ساتھ ہوتا ہے، علم کے ذریعے، قدرت کے ذریعے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ جو کہا گیا کہ آسمان میں زمین میں، مطلب اس کی ذات آسمان میں، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر ہے، مدد کرتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، دیکھتا ہے. اور وہ بھی ہے نا، تم یاد آ رہی ہے ابھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا موسیٰ ہارون کو جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکما، وہ بھی تو نص ہے، وہ بھی تو آیت ہے. اننی معکما اسمع و ارى، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. موسیٰ ہارون کو بولا اللہ میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، جاؤ میں سنوں گا، میں دیکھوں گا. تو وہاں بھی تو ساتھ ہے بولا نا. تو اہل السنت انکار نہیں کرتے اس کا، کیا کہتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں. لیکن سمجھنے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ بھائی اب دو آیتیں ہیں، یہ بھی غلط نہیں ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے، عرش پر بھی ہے، یہ صحیح ہے. موسیٰ اور ہارون کو بولا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جاؤ، یہ بھی غلط نہیں ہے. تو پھر سمجھیں گے کیسا ہے عرش پر اس کی ذات. یہاں مدد کے ذریعے، سننے اور دیکھنے کے ذریعے، تائید کے ذریعے، قدرت کے ذریعے اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کا علم ہے ایسے. لیکن اہل بدع ایسا نہیں کرتے ہیں، ایک کو مانتے ہیں دوسرا کا انکار کرتے ہیں، یا تعویلیں کر دیتے ہیں، اس کی غلط تعویل ریجیکٹ کر دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ چلیے، یہ کیوں کرتے ہیں اہل بدع؟ رد کیوں کرتے ہیں نصوص کو؟ بعض کو مانتے ہیں، بعض کو انکار کرتے ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اب اس کی دلیلیں دیکھیے کہ ایمان والے مانتے ہیں نصوص کو تمام. میں نے کہا نا 3 ورڈز یاد رکھنا: ایمان، تسلیم، تعظیم. ایمان کفر نہیں، تسلیم رد نہیں، تعظیم اس کو اگنور کرنا نہیں یا معمولی سمجھنا، ایسا نہیں. باقاعدہ ہر نص کی تعظیم کر رہی آیت ہے، اس کو بڑی بات سمجھتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھنے میں مسئلہ. اس کی دلیلیں بہت ساری آیتیں ہیں، چند آیتیں ہیں، 1-2 آیتیں سنیے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. سورہ احزاب کی آیت ہے. کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملے میں فیصلہ آ جائے تو اس کو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار ہو. آیت غور کیجیے، کوئی مومن مرد، کوئی مومنہ عورت کو یہ جائز نہیں ہے، یہ زیبا نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اختیار رکھیں وہ اپنا، مطلب تسلیم کریں، ریجیکٹ کریں، ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں. مومن کا عشاء، مومن ایک ہی کام کرتا ہے، کیا؟ ایکسیپٹ. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم. اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے بندوں کے لیے، پیغمبروں نے اس کو پہنچایا ہے، ہمارا کام ہے اس کو ایکسیپٹ، قبول کرنا، تسلیم کرنا، رد نہیں کرنا. اہل السنہ یہ کام کرتے ہیں، اہل بدع رد کرتے ہیں. اور اہل السنہ چونکہ ایمان والے لوگ ہیں، ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. وہی بات یہاں اس سورے میں، کوئی بھی مومن مرد کے لیے، مومن عورت کے لیے اگر فیصلہ آ جائے اللہ اور اس کے رسول کا تو ان کو اختیار نہیں رہتا کہ ہم لیں یا چھوڑیں، اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، تسلیم کریں یا رد کریں. نہیں، وہ صرف تسلیم کرتے ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اور بھی آیتیں ہیں اس سلسلے میں۔ انما کان، دوسری آیت سورہ نور کی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ تاکہ وہ فیصلہ کرے، اللہ اور اس کے رسول مومنین کو، ایمان والے لوگوں کو، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ ناشتہ چائے سب اس لیے کہ سنیں، آپ سمجھیں۔ اہل ایمان کو جب فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ سننا ماننا یہ ایمان والے کا شیوا ہوتا ہے، اہل سننا ایمان والے لوگ، سن کے انکار نہیں کرنا، سننا ماننا۔ سمعنا و اطعنا، سمع و طاع کہتے ہیں عربی میں اس کو، سمع و طاع، سن کے ماننا۔ لیکن اہل بدع کیا کرتے ہیں؟ سن کے نہیں مانتے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اہل السنہ مانتے ہیں، اہل بدع نہیں مانتے۔ اہل السنہ تمام نصوص پر ایمان رکھتے ہیں، اہل بدع نہیں رکھتے ہیں۔ اہل سنہ تمام نصوص کو تسلیم کرتے ہیں، اہل بدع بعض کو تسلیم کرتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنہ تمام نصوص کی تعظیم کرتے ہیں، اہل بدع نصوص کی تعظیم نہیں کرتے، کھلواڑ کرتے ہیں بعض نصوص سے، آیتوں سے۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں ایسے منہج سے۔ ایسے سمجھ میں آئے گا نہیں؟ چلیے دوسرا، دوسرا اصول کیا پڑھ رہے ہیں معلوم ہے؟ کیا؟ میتھمیٹکس۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹاپک بتاؤ پہلے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، عقیدے کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ ٹاپک بولو، 3 مرتبہ بولا شروع ہے۔ اب وہ عربی اردو میں درس چل رہا ہے۔ آپ تو پورے مولوی ہو آپ۔ ہاں آپ لوگ بولیے کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایک بتایا میں، دوسرا بتانے والا ہوں آگے۔ ایک اصول بتایا میں، دوسرا اصول بتانے والا ہوں۔ کس چیز کا اصول؟ عقیدے کے سورس پڑھ رہے ہیں، ان کو چائے دو۔ شاباش، دیکھ کے بولو چلے گا۔ عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں اہل سنت کا اصول، ان کا نام لکھو بولا تھا میں، آج پھر لکھو۔ 2، عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں اہل سنت کا اصول، یہ ہے ٹاپک۔ عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں اہل سنت کا اصول۔ تو پہلا اصول پڑھے ہم، کیا اہل سنت کا کیا اصول ہے؟ پہلا، تمام نصوص جو عقیدے کے ریلیٹڈ جتنی آیتیں اور حدیثیں ہیں سب پر ایمان، تسلیم، تعظیم۔ اب دوسرا اصول سنیے، جمع النصوص الواردة في الباب الواحد وعمالها جميعا وفق المنهجية الصحيحة بخلاف أهل البدع والضلال الذين يتخذون منهجا مخالفا لذلك فيعتمدون على نص واحد أو أكثر دون بقية النصوص الواردة في الباب ثم يجعلونه معارضا للأصول الأخرى فيتبعون بذلك ما تشابه منه۔ یہ سمجھ گیا تو کوئی مولوی نہیں بیٹھے گا، یہ قبر والا، درگاہ والا، مزار والا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ اصول اگر آپ سمجھ گئے بولے گا تم بہت بڑا مولوی ہے، کیا باتیں کرتا تم، ہم نہیں بات کرے گا تم سے، بولے گا چلا جائے گا۔ آپ بولیں گے میں تو طالب علم ہوں، علم کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ چلیے دوسرا مسئلہ، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ریڈی؟
سن کے سمجھنے کے لیے، ایک چیپٹر میں یا ایک چیپٹر میں جتنے نصوص آئے ہیں، ایک مسئلے سے متعلق جتنے نصوص آئے، نصوص مطلب آیتیں، حدیث ہے، آیت اور حدیث کو نصوص بولتے ہیں۔ ایک مسئلے سے متعلق جتنے نصوص آئے ہیں ان کو کلیکٹ کرنا، کیا کرنا؟ جمع کرنا۔ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ ایک مسئلے سے متعلق جتنے نصوص آئے ہیں ان کو جمع کر کے صحیح منہج پر، اس پر صحیح منہج کو فالو کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا۔ یہ میں 3 مرتبہ بولتا ہوں، آپ بے فکر ہیں، 30 مرتبہ بولوں گا اگر آپ نہیں سمجھ میں آئے، لیکن نہیں سمجھیں گے تو بڑا مسئلہ ہے۔ سمجھو، آپ سمجھو، ایک چیپٹر سے ریلیٹڈ، عقیدے کا کوئی چیپٹر، جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مثال دیا، اللہ کہاں، ایک چیپٹر ہے۔ فرشتوں پر ایمان ایک موضوع ہے۔ علم الغیب ایک چیپٹر ہے، علم الغیب ایک چیپٹر ہے، چیپٹر بول رہا ہوں، ابھی کبھی انگلش بول دیا، ابھی کیا ختم۔ ایک باب، ایک چیپٹر میں سے ریلیٹڈ جتنے نصوص آئے ہیں ان کو اکٹھا کرنا۔ کیا کرنا؟ یہ جملہ آپ بھول جائیں گے تو آپ کو اصول یاد نہیں رہے گا، یہ اصل ہے، جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ ایک چیپٹر سے ریلیٹڈ جتنے نصوص آئے ہیں ان کو کیا کرنا؟ جمع کرنا، پھر اس کو صحیح منہج پر سمجھتے ہوئے عمل کرنا، ختم۔ لکھ لیجئے اس کو باقاعدہ۔ ہاں، وہ نوٹ بک ہے، اس واسطے نہیں دیے، پین نوٹ بک دے دیے، وہ بھی دیے، چائے بھی دے رہے، ناشتہ بھی دے رہے، چلیے یہ سب اس لیے دے رہے کہ آپ پڑھو، لکھو، سمجھو۔ آپ یہ لکھیے، آپ سب ایک موضوع سے متعلق لکھیے یا ایک چیپٹر سے متعلق جتنی نصوص آئے ہیں ان کو جمع کرنا، قوما، پھر ان کو صحیح سلف کے منہج پر سمجھ کر عمل کرنا۔ ایک چیپٹر سے ریلیٹڈ یا متعلق جتنے نصوص آئے ہیں ان کو جمع کرنا اور سلف کے منہج پر سمجھ کر عمل کرنا، فل سٹاپ۔ کہاں ہیں آپ کی نوٹس؟ لکھ رہے کیوں نہیں آتا؟ قلم نہیں چل رہا؟ آواز نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز نہیں نکل رہی حلق میں سے؟ کیا ہوا بیٹے؟ ہیں؟ کیا بولے؟ لکھے تو بولو نا، کیوں ڈر رہے کیوں بھائی؟ ڈر ہو رہا؟ ڈرنا نہیں کبھی بھی، جن سے ڈرنا ہے ان سے ڈرنا۔ ایک چیپٹر سے متعلق جتنے نصوص آئے ہیں ان کو جمع کرنا، پھر سلف کے منہج پر سمجھ کر عمل کرنا۔ یہ کس کا اصول ہے، کس کا طریقہ ہے؟ اہل سنت۔ اب دیکھیے، ایک چیپٹر مطلب اب جیسے اب دعا کرنا ہے، میں صرف چیپٹرز بتاتا ہوں۔ ایک چیپٹر، ایک مسئلہ ہے، کیا؟ مانگنا۔ اب مانگنے کے سلسلے میں دعا کرنا، دعا ایک چیپٹر ہے نا، دعا عقیدے کا ایک مسئلہ ہے کہ دعا کرنا۔ اب اس سے ریلیٹڈ جتنے نصوص آئے ہیں قرآن میں، حدیثوں میں، اس کو جمع کرنا۔ سمجھ آ رہا؟ ان کو کیا کرنا؟ جمع کرنا، جمع کر کے سلف کے منہج پر سمجھ کر عمل کرنا۔ اب دعاؤں کے سلسلے میں کتنی آیتیں آئی ہیں؟ دعا، وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، یہ ہے۔ اور کیا ہے دعا؟ ولا تدعوا من دون اللہ ندا، کیا ہے؟ وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو، اللہ قریب ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ ایک اور ایک آیت ہے معلوم، میں یہ اس لیے بول رہا ہوں، ایک آیت میں کیا ہے؟ تم غیر اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ان کا فائدہ نقصان سے کم ہے، ان کا نقصان کیا؟ نہیں، وہ نہیں ہے آیت، دوسری آیت، میں ترجمہ بول دیتا ہوں، سن لیجیے۔ اس آیت میں کیا ہے معلوم؟ یہ آیت کو دلیل لیا تھا ایئرپورٹ پہ، حج ٹرمینل پہ، ایک مولوی نہیں، ایک آدمی آ کے، مولوی تھا شاید،
یہ جھنڈے والا یہ بھی تو ہے نا بول کے بولا آیت. میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو. اس آیت میں کیا ہے؟ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. پانچ منٹ ہوتے آپ یاد کر کے بولے تو آپ وہ بعد میں یاد کیجئے کہ ضررہم اقرب من نفعہم. یہ آیت میں حافظ نہیں ہوں، آپ حافظ ہیں، چیک کر کے بتائیے کہاں ہے آیت، بعد میں بتائیے درس کے بعد. ضررہم اقرب من نفع، ان کا نقصان جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، غور سے سنیے، ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو مولوی کیا بولا؟ فائدے سے زیادہ ہے بولا اللہ، فائدہ نہیں ہے نہیں بولا، اس کا مطلب تھوڑا فائدہ ہے. وہ شیخ درس دے رہے تھے، ہم ترجمہ کر رہے تھے ایئرپورٹ پہ. درس کیا تھا؟ غیر اللہ کو نہیں پکارنا، ایک اللہ سے مانگنا. وہ یہ خوب درس ہوا لمبا، آئے تھے نصوص پورے. شیخ بولے ایک سوال بول کے نہیں آیا گاڑی کے پاس آ کے بولا یہ ہے نا ضرہ اقرب من نفع، اقرب من نفع اگر گوگل کرے تو مل جاتی ہے آیت. اقرب من نفع، جن کو تم پکارتے ہو ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو وہ کیا بول رہا وہ کہ نقصان زیادہ ہے بولا اللہ فائدے سے زیادہ ہے، فائدہ نہیں ہے نہیں بولا. تو اس کا مطلب تھوڑا فائدہ تو ہے، تو ہم اس لیے باوا لوگوں کو مانگ لیتے، پکار لیتے. دیکھ رہے آپ یہ آج جو بات ہو رہی بالکل میں بھی پڑھتے ہوئے یاد ہے واقعہ اہل السنہ کا واقعہ. یہ سب یہاں یہ نہیں بالکل اس میں بھی اسی ایسی ایک آیت ہے شراب جوئے کے بارے میں، اثمہما اکبر من نفعہما. شراب جوئے میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. فائدے سے زیادہ نقصان ہے. تو ایک طریقہ ہوتا کلام کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں فائدہ ہے آپ حلال ہے کرو تھوڑا اس کو نہیں. وہ ایک بتایا گیا ایک طریقہ رہتا اس میں. یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا فائدہ تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے، حرام کر دیا گیا آپ کو بچنا ہے اس سے. آپ کو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مت مانگو غیر اللہ سے، کچھ بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے. یہ مراد ہے، مطلب یہ ہے. ارے اس میں فائدہ کہاں ہے میاں، پورا نقصان ہے اس میں، فائدے سے زیادہ نقصان ہے بول کے ایک جملے بولتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کرو بول رہے ہیں آپ کو کیونکہ اس میں تھوڑا فائدہ ہو سکتا مل سکتا فائدہ. یہ نہیں ہوتا. ایک فحول کا ایک بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جملوں کے ایک اسلوب ہوتے ہیں عربی میں بہت سارے. تمہاری امی تمہیں گم پائے، حدیث میں ہے. کیا مطلب گم پائے؟ بدعا دے رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ ثقلت قومک یا معاذ، دیکھیے یعنی تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو. نہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے اسلوب عربوں کا. جاؤ تمہارے جیسے بہت دیکھے بولتے ہیں، اردو میں نہیں بولتے ہیں. تمہارے بابا آئے تو بھی نہیں دیتے ہم. کیا مطلب؟ میں ایسی جلدی جو یاد آ رہے جملے، محاورے ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، اسلوب ہوتا ہے کلام کا اسلوب ہوتا ہے ہر لینگویج میں. تو اس کو سمجھنا پڑتا ہے. بہرحال آئیے یہاں تاکہ وقت ہمارا بڑا اہم ہے، خیر باتیں بھی اہم چل رہی ہیں. تو اصول کیا ہے اہل سنہ کا؟ ایک چیپٹر سے ریلیٹڈ تمام نصوص کو جمع کرنا، پھر اس کو سلف کے فہم پر یا منہج پر سمجھ کر عمل کرنا. اہل بدع و ضلال، اہل بدع ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں اس کے وہ ایک نص کو لے لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. وہی تشابہ، متشابہ آیت ہے. اب آئیے میں محکم اور متشابہ آیت ہے قسم. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری ہیں دو قسم کی ہیں. ایک محکم آیت ہے، دوسری بہت بڑے عقیدے کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں ہم. کیا مطلب محکم آیت ہے، کیا مطلب متشابہ آیت ہے؟ محکم مطلب جن کا معنی کلیئر ہے، کلیئر. متشابہ کلیئر نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، ڈیپلی سمجھنا پڑتا ہے اس کا مطلب. جو علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کو، وہ متشابہ آیتیں ہوتی ہیں. محکم آیتیں کیا ہیں؟ واضح کلیئر. اب محکم آیت، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، جیسے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں،
اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. محکم آیت ہے. متشابہ آیت دیکھیے, جو اللہ کے راستے میں مر چکے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو, اللہ کے پاس زندہ ہے. کیا مطلب؟ زندہ آدمی سنتا. اب دیکھو کلیئر نہیں ہے بات. ان کو مردہ مت بولو بول رہا اللہ, اور یہی دلیل بھی دیتے ہیں لوگ. اللہ مردہ مت بولو بولا تو مطلب مردہ نہیں ہے, مطلب ہاں لائیے زندہ ہے, اور زندہ آدمی سنتا. تو ہم پکار رہے بابا کو, بابا میری پریشانیوں کو دور کر دو بابا, ذرا دیکھو بابا, اے اللہ کے ولی, اے بزرگ. بابا ہی بولتے, بزرگ کہاں بولتے. تو اہل السنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں؟ محکم متشابہ دونوں آیتوں کو مانتے ہیں, اکٹھا کرتے, متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے, متشابہ آیتوں کو محکم کی طرف لوٹاتے. کلیئر مسئلہ. یہ اہل الزیغ, اہل البدع, جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, یہ ٹیڑھے لوگ, یا عام اردو میں ٹیڑھے لوگ, ٹیڑھے لوگ محکم کو چھوڑ کے متشابہ کے پیچھے بھاگتے. اب وہ بھی متشابہ آیت ہی ہے. وہ بھی تمہارا وہ جو میں سنایا تھا, وہ مولوی جو بولا کہ اس میں فائدہ نقصان فائدے سے زیادہ ہے, نقصان فائدے سے زیادہ ہے. نکالے آیت ہوا. ہاں یہ یدعون, یدعون, یدعو, ہاں یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ. دیکھیے یہ ہے آیت. یدعو کون سی سورہ میں؟ سورۃ الحج میں. لا لیا حافظ صاحب آیت, حافظ ہونے کا فائدہ ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, یہ آیت ہے. یہ لوگ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جن کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. ضرہ اقرب من نفعہ. چلیے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اہل البدع والزیغ والضلال, گمراہ لوگ, ٹیڑھے لوگ, ایک آیت کو یا ایک حدیث کو لے لیتے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ, باقی کو چھوڑ دیتے. اب جیسے یہ پکارنا ہے, اگر تم یہ آیت لے لیے کہ نفع جو ہے نفع سے زیادہ نقصان ہے بول کے لے لیے, مت پکارو جو اللہ تعالیٰ بول رہا وہ کیا ہے, چھوڑ دیتے اس کو, وہ کہاں ہے, اور کسی کام کے نہیں ہے. اور جن کو تم پکارتے انہوں نے ہرگز سب مل کر مکھی, وہ بھی ہے نا لن یخلقوا ذبابا, جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا سارے لوگ مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہرگز. اور اگر مکھی کوئی چیز ان کی لے جائے اس چیز کو واپس لا نہیں سکتے. تو یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ حج میں 6 دفعہ. یہ آیت کو بھی چھوڑ دیے. مسجد اللہ کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو, وہ بھی چھوڑ دیے. ایسی جتنی اور آیتیں ہیں جہاں اللہ نے کلیئرلی منع کیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا. یہ حدیثیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے کام میں نہیں آؤں گا. اے بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے, اے صفیہ پھوپھی جان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, اے قبیلے والو, اے خاندان والو اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو, میں تمہارے کام میں نہیں آؤں گا. یہ سب کیا ہے؟ یہاں نفع نہیں ہے نا. پھر تمام نصوص کو چھوڑ کر ایک نص کو لیتے ہیں آپ. کیا قرآن اس لیے آیا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کا انکار کرے, اپوزٹ میں ہو؟ اور ایک بات, ضروری بات, کیا قرآن کی تمام آیتیں صحیح ہیں؟ آیتیں پوری برحق ہیں؟ جی صحیح ہیں بالکل. اچھا, کیا ایک آیت دوسری آیت کے اگینسٹ میں ہو سکتی ہے؟ امپاسبل. امجد بھائی جیسا آدمی, یہ امجد بھائی سامنے بیٹھا ہے, 2 باتیں نہیں کرتے. شریف آدمی 2 باتیں نہیں کرتا. میں آیا بھی تھا, میں نہیں بھی آیا تھا, ایسا یہ نہیں بولتے ہیں. میں نہیں آیا تھا, میں آیا تھا. 2 باتیں, 2 اپوزٹ باتیں, یس یا نو, 2 بھی. I was there, I was not there. You was there, you was not there. What is this گڑبڑ؟ شریف آدمی ایک بات کرتا ہے. ایک انسان عقل مند 2 باتیں نہیں کرتا ہے. میں تھا بھی, میں نہیں بھی تھا. اللہ کی شان ہر عیب سے پاک ہے. ایک جگہ اللہ مانگو مت مانگو بول رہا غیر اللہ سے, ایک جگہ بول رہا تھوڑا بہت مانگ لے سکتے ہیں. واٹ از دس؟ یہ ایسا سمجھ رہے ہیں جوتے پڑیں گے قیامت کے دن, اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں اسے متشابہ آیتوں کے پیچھے پیچھے. اللہ کے راستے میں جو گزر چکے ان کو مردہ مت کہو, اللہ کے پاس زندہ ہے. کیا سمجھا بھائی؟
زندہ ہے کا مطلب کیا؟ مانگو بول رہا اللہ، وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے. تم کیا اس آیت سے دلیل لے کر ایک آیت کو، باقی کی تمام آیتوں کو جہاں سختی کے ساتھ روکا گیا ہے غیر اللہ کو پکارنے سے، غیر اللہ سے مانگنے سے، شرک سے، آپ وہاں چھوڑ کر اس آیت پر عمل کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہو کہ اس آیت میں گنجائش ہے، یا اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے چونکہ یہ لوگ اللہ کے پاس زندہ ہیں تو پھر مانگ لیا کرو ان سے. کیا ایسا کیسے سمجھ رہے بات کو آپ؟ اسی لیے منہج کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ چلیے اور سنیے مسند احمد کی حدیث. کہاں کی حدیث؟ ہاں بیٹے کہاں کی حدیث؟ مسند احمد کی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المسند جس میں 40,000 حدیثیں ہیں، اس میں کی ایک حدیث سنیے. عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کیوں بولا میں؟ دونوں صحابی ہیں، بیٹا ابا. وہ لطائف الاسناد میں ہم پڑھے تھے روایت الابن عن ابیہ، بیٹا ابا سے روایت کر رہا ہے. کیا بیٹا ابو بلال صاحب، کیا ابا، بیٹا ابا سے روایت کر رہے ہیں، بیٹے بھی صحابی ابا بھی صحابی. فضل بھائی اللہ تعالی ہمیں ہماری اولاد کو جو ہے نیک بنائے، جنتی بنائے، بیٹا بھی باپ بھی. اللہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے ابا جان عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا سنبھل کے اے قوم، امتیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی، امتیں تم سے پہلے جو تھیں وہ ہلاک ہو گئیں. کیوں؟ اس کی 2 وجوہات کہہ رہے ہیں. نمبر 1 اپنے انبیاء سے اختلاف. کس سے اختلاف؟ نبی سے اختلاف. کس سے اختلاف؟ نبی سے. نمبر 2 بعض نصوص کو ماننا، بعض کا انکار کرنا، ایک کے دوسرے کے مخالف کرنا آیت نصوص. اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنیے قرآن اس لیے نہیں اترا، قرآن اس لیے نہیں اترا کہ ایک آیت دوسری آیت کو جھٹلائے. قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ ایک آیت دوسری آیت کو جھٹلائے، بلکہ قرآن تو ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے. ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے، یصدق بعضہ بعضا. پھر یعنی قرآن اس لیے نہیں اترا کہ ٹکراؤ ہو اس میں، ایک آیت میں کچھ دوسری آیت میں کچھ، کنفیوژن. جیسے یہ لوگ ہیں نا آسمانی کتابوں میں کنفیوژن پیدا کر دیے، پہلے شراب حرام تھی بعد میں حلال کر دیے، پہلے کچھ تھا، گڑبڑ پورا سمجھ میں نہیں آتا آدمی کو پڑھ کے یہ آسمانی کتاب ہے کہ کون سی کتاب ہے بھئی. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن اس لیے نہیں اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آیت دوسری آیت کا انکار کرے یا ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تائید میں ہوتی ہے، تصدیق. تو آگے فرمایا فما عرفتم منہ فاعملوا بہ، تو جو تمہیں جس کا علم ہو قرآن کی آیتوں کا اس پر عمل کرو، اور جس کا علم نہ ہو کیا کرنا؟ عالم سے پوچھو جس کے پاس اس آیت کا علم ہے. جس آیت کا علم ہے آپ کے پاس اس پر آپ کیا کرو؟ جس نص کا علم ہو آپ کے پاس اس پر کیا کرو؟ عمل کرو. اور جس کا علم نہ ہو تو آپ کے پاس علم نہیں ہے، یہ آیت کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے یہی آیت ہے سورہ حج کی، یا مردہ مت کہو زندہ ہے، آپ کو نہیں معلوم اس کا مطلب. آپ کو وہ آیت کا مطلب معلوم کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. میں نہیں پکارتا، میں نہیں مانگتا غیر اللہ سے. آپ عمل کرو، نہیں مت مانگو. اچھا یہ آیت کہ اللہ کے پاس زندہ ہیں آپ کو نہیں معلوم، تو کچھ ہیں جن کو معلوم ہے، ان کو بولتے علماء، جاؤ ان سے اس آیت کو سمجھ لو. وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمہ، جس عالم کے پاس اس کا علم ہے آپ اس کے پاس جا کے ان سے اس مسئلے کو پوچھ لو. اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اچھا کہتے ہیں بڑی زبردست بات، کتاب و سنت سے جڑے رہنا، قرآن کی تمام آیتوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث و اعتصام پکڑ کے رکھنا اس کو. یعنی کہ کچھ کو لیا کچھ کو چھوڑا، جو اہل بدعت، یہ جو ہے ہدایت اور نور ہے، یہ کامیابی ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہے، ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے وہ یہ راستہ ہے کہ کتاب و سنت کو تھامے رکھو.
کچھ کو پکڑا کچھ کو چھوڑا، ایک آیت لیے دوسرے آیت کو چھوڑے، ایک حدیث لیے دوسرے حدیث کو چھوڑے، نہیں، یہ بربادی ہے، یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور اہل بدع کا منہج ہے۔ کہتے ہیں جیسے صوفیہ جو ہے، کہتے ہیں صوفیہ معلوم ہے؟ صوفیہ اہل تصوف، صوفیزم، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی شیخ کے قول کو دلیل سمجھتے ہیں۔ کہاں ہے بھئی یہ بات؟ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے، حدیث میں۔ شیخ نے کہا ہے، ہمارے بڑوں نے کہا ہے، تو اپنے بڑوں کی بات کو دلیل سمجھتے ہیں، جیسے قرآن کی آیت دلیل ہوتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل ہوتی ہے۔ ان کا طریقہ ہے۔ اہل السنہ نہیں، قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، بڑوں کی بات دلیل نہیں ہے۔ بڑوں کی بات یا چھوٹوں کی بات اگر قرآن کی بات کے برابر ہو تو اوکے، ہم لے لیں گے۔ حدیث کی بات کے برابر ہو تو لیں گے، لیکن اگر اگینسٹ ہو تو پھر وہ بڑا نہیں ہے ہمارے پاس، یہ چھوٹا نہیں، ختم، چھوڑ دیں گے۔ اور نہیں اتنے بڑے بول دیے نا، وہ ختم، آیت سے ٹکرا رہی ان کی بات، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ آیت سے نہیں ٹکراتی، انسان کی بات مخلوق کی بات خالق کے بات سے ٹکرا سکتی ہے، ٹکراتی ہے، لیکن خالق کی دو باتیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا سکتی ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ پھر بھیجے کا پرابلم ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ بھیجا پرابلم، معلوم بھیجا پرابلم کیا؟ بھیجا پرابلم آپ کی عقل میں کھوٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑی زبردست بات آ رہی ہے، خیر وقت نہیں ہے، دوسرا سبجیکٹ میں پڑھنا ہے، یہاں روکتا ہوں میں۔ آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی بہترین بات آ رہی ہے، میں ہمارے شاگردوں کو پڑھایا تھا، جو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، 3 جو کل بھی ملیں گے مجھ سے انشاءاللہ، کہ صحیح عقل کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ صحیح عقل کے خلاف، یہ سمجھ جائے نا، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ صحیح عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ کیا صحیح نقل؟ صحیح عقل، نقل یعنی کتاب و سنت، قرآن کی کوئی بات، قرآن کی کوئی آیت صحیح تفسیر ہے نا فواد بھائی، یا صحیح حدیث، صحیح عقل کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، نقل اور عقل میں، کس میں؟ حدیث میں کچھ ہے اور عقل میں نہیں آ رہی بات، تو یہاں دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے تو پھر عقل صحیح نہیں ہے، اگر عقل صحیح ہے تو اس کا مطلب حدیث صحیح نہیں ہے۔ چیک کیجئے سند کو، کہیں کوئی ضعف تو نہ اس میں ہو۔ چلیے بعد میں پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ چلیے، فقہ، نجاست، اگر پانی کا چیپٹر چل رہا ہے، طہارہ، باب الطہارہ، کتاب الطہارہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہاں؟ چیپٹر کیا ہے؟ پانی، کتاب الطہارہ، پانی کا پانی کا ہم پڑھ رہے تھے، تو یہاں ایک مسئلہ لکھے ہیں، بڑا اہم ہے، اچھا ہے، دیکھیے۔ میں نے یہ فقہ میں پانی، اس کی طہارت، اوصاف ثلاثہ، نجاست اگر پانی میں گر جائے تو رنگ، بو یا مزہ بدل جائے، یاد ہے یہ سب پڑھے تھے؟ ہاں یاد ہے یا بھول گئے؟
ہاں یہ للنجاست الواقعۃ فی الماء ثلاث احوال، پانی میں اگر گندگی گر جائے تو اس کے 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. سنیے فقہ کا مطلب یہ سمجھنا، پانی میں گندگی گر جائے تو 3 کنڈیشنز اس پانی کے ہو سکتے ہیں، 3 حالات. نمبر 1، وہ گندگی اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل دے، ایک یہ ہو سکتا ہے. نمبر 2، وہ گندگی زیادہ پانی تھا اس لیے وہ گندگی پانی میں گری اور وہ پانی چونکہ زیادہ تھا تو نہ رنگ بدلا، نہ بو بدلا، نہ مزہ بدلا. تو اپوزیشن میں پہلے میں کیا ہے، رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے. دوسرے میں کیا ہے، دوسری حالت، دوسری کنڈیشن پانی کی، تینوں میں سے کوئی بھی نہ بدلے. تیسری کنڈیشن آخری کیا ہو سکتی ہے، تھوڑا پانی تھا، گری گندگی، کچھ بھی نہیں بدلا، چینجز نہیں ہوئے. 3 حالت. دوسرے میں تیسرے میں فرق کیا ہے، دوسرے میں پانی بہت تھا، یا چلیے اس کو مثالوں سے بھی. پہلا کیا ہے، پانی میں گندگی گری، وہ گندگی نے اس پانی کے رنگ کو یا مزے کو یا بو کو اسمیل کو بو کو بدل دیا، ایک. نمبر 2، پانی زیادہ تھا، گندگی گری، نہ رنگ نہ بو نہ مزہ، کچھ بھی نہیں بدلا. پہلے میں بدلا، دوسرے میں نہیں بدلا. تیسرے میں پانی کم تھا لیکن پھر بھی نہیں بدلا. چلے چیک کرو میں دماغوں کو آپ کے تھوڑا سا. بہت آسان سوال ہے. وہ بولتے ہیں وہ حلوہ بولتے تھے ہم لوگ، حلوہ پیپر تھا آج کا ہمارے زمانے. کیسا گیا پیپر پوچھتے تھے ہمارے زمانے میں امتحان، حلوہ مٹھائی کے جیسا. بہت آسان تھا. مطلب پہلے سوال کا جواب، اگر پانی میں بچے ماشاءاللہ بہت ہے، فضل بھائی کے بچے ہیں اور بھی بعض باپوں کے بچے ہیں، وہ باپ کہاں ہیں نہیں معلوم ہے لیکن بچے نظر آ رہے ہیں. صحیح. آپ کے پتا جی کدھر ہیں، آپ کے فادر کہاں ہیں، آپ بھائی آپ اچھا کر چھوڑو ہم کو کیا، ابا اماں آئے نہ آئے، بچے تو آ رہے. چلو بعض ماشاءاللہ ساتھ میں آتے ہیں تو کیا بات ہے، ادھر دو ہاں فضل بھائی ادھر دو، چار بیٹے، 2 بیٹے ادھر، 2 بیٹے، کیا بات ہے، سب علم حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بچوں کو لانا اچھی چیز ہے. بچے آپ جواب دیجئے، آسان سوال ہے. اگر پانی میں گندگی گر گئی اور رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا، بدبو آ گئی یا مزہ چینج ہو گیا یا رنگ چینج ہو گیا، وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ایسا سوال زندگی میں آیا اتنا آسان، پچھلے ہفتے آیا تھا. ہاں، پاک ہے ناپاک ہے؟ ناپاک ہے. کیوں؟ گندگی سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا. چلیے دوسرا سوال پھر بچوں سے. پانی بہت تھا، جیسے سمندر، دریا، ندی، اس میں گندگی گری، نہ رنگ بدلا، نہ بو آئی اس میں، نہ مزہ بدلا، پاک ناپاک؟ فضل بھائی کے بچے شاباش، بولو بیٹے زور سے، میں ہونٹ دیکھ کے سمجھ گیا آپ کے، بولو پاک، شاباش. تیسرا مسئلہ، پانی تھوڑا تھا، اس میں گندگی گری، ٹپ تھا ایک بڑا، رنگ بو مزہ نہیں بدلا. تو اس میں اختلاف ہے علماء کے، پاک ہے ناپاک ہے. لیکن صحیح قول کیا ہے؟ کون بولے گا؟ ہاں جی پاک ہے، شاباش. ابو کہاں ہیں آج؟ آپ کس کے ساتھ آئے؟ اچھا بس میں آئے، ماشاءاللہ. مما کے ساتھ آئے، جزاک اللہ خیر، بہت اچھے بیٹے. پانی تھوڑا بھی ہو، اگر گندگی گر گئی، رنگ بو یا مزہ نہیں بدلا، تو علماء زیادہ راجح قول کیا ہے، صحیح قول، وہ پانی پاک ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الماء طہور لا ينجسه شیء. کہتے ہیں ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اصل یہ ہے کہ پاک ہوتا ہے، کوئی چیز اس کو گندا نہیں کرتی ہے. اور جب چینجز نہیں ہوئے ہیں تو پھر وہ غلط، وہ ناپاک کیسے ہوگا پانی؟
اس کے بعد برتن. برتن میں تو معلوم, پیالے, برتن, پلیٹس, کٹورے, بگونے, آنیا میں سب آتے ہیں. ہر وہ چیز جس میں کھانا یا پانی رکھا جاتا ہے. گلاسز, کپس, برتنس, پلیٹس, بگونیس, وغیرہ وغیرہ, جس میں چاول, سالن, روٹی, کھانے پینے کی چیزیں اسٹور کی جاتی ہیں. اٹ از کالڈ آنیا. اس کے بارے میں کیا ہے؟ اور عام طور پر آنیا کا مطلب وہی ایسی چیزیں جس میں پانی وغیرہ ہے, پانی کھانا, جوس ہے, دودھ ہے, فلاں ہے, چائے رکھے جاتے ہیں, جس میں سب کو آنیا بولتے ہیں. تو استعمال تو اچھا, یہ جو برتن ہوتے ہیں اس کو برتن لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں. اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں کیا؟ یوٹینسلس. اردو میں برتن ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کٹورے بھی آتے ہیں, اس میں بگونے بھی آتے ہیں. تو اگر یہ سونے چاندی کے ہوں تو دیکھیں یہ کئی چیزوں کے بنتے ہیں. سونے کے بھی بنتے ہیں, چاندی کے بھی بنتے ہیں, اور اسٹیل کے بھی بنتے ہیں, کانچ کے بھی بنتے ہیں. کانچ کا برتن آپ جاتے ہیں نا, مما کے ساتھ گئے ہوں گے نا باہر, اس میں وہ جو 3-4 گھنٹے پھرتے دیکھے جہاں اندر 3-4 گھنٹے وہ مال میں پھرے ہوں گے نا, مما پیروں میں درد ہو رہا بیٹے. میں بولی تھی بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ بول کے, پھر بھی آ گیا. تو جا گھر پہ جا, بابا سو جاتے رہتے, پھر الارم رکھتے یا میں کال کرتی ہوں, بابا آتے, جب آ جا. تم زبردستی آئے بیٹے. مما پھر آپ اتنی, آپ کے پیر میں نہیں درد دے رہا, بیکار کے سوالات مت کرو. مما آپ 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتے, 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے نا. بہت باتیں کر رہا ہوں. کیا بات پوچھا نہیں بچہ. اماں شام میں کل دیکھا میں آپ 2 رکعت نہیں, آج شام میں, ابھی شام کے بعد نکلے بولے ڈیڈی کے ساتھ آپ, تو عشاء کی نماز آپ 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھے, 2 رکعت بیٹھ کے پڑھے. اور پیروں میں درد ہو رہا تھا, میں ذرا تھکی ہوئی تھی, وہ ڈنر ونر میں تھک گئی تھی ذرا, روٹیاں ووٹیاں ڈال کے. پھر یہاں 2 گھنٹے سے پھر رہے نا مما, جا بہت باتیں کر رہا, خاموش بیٹھ. نو آنسر. کیا بات بولا نہیں بچہ, غلط ہے. تھک گئی کہتے, وہ اللہ کی بندی تھک گئی تو پھر یہ مال میں گھومنے کیوں, مال میں برتن خریدنے کیسے آ گئے آپ؟ تھکے ہوئے ہیں آپ. تھکی ہوئی عورت آرام کرتی ہے, گھومتی نہیں ہے مارکیٹ میں. یار عورتوں کو سمجھانا بولے تو مردوں کو سمجھانے میں مسئلے ہو رہے ہیں. عورتوں تو عورتیں ہیں پھر, لیکن بعض عورتیں ہیں ماشاءاللہ, خاص طور سے دعوت سینٹر آنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں, یہ جلدی سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, کیونکہ خیر مرد ہو یا عورت, اللہ تعالیٰ جس کو صحیح سمجھ دے وہ سمجھے گا, جس کو صحیح سمجھ نہیں دے. بعض لوگ سمجھ کے بھی نہیں سمجھا جیسا کرتے. ہاں سب معلوم بولتے ہیں, پوچھو تو کچھ بھی نہیں آتا پھر جواب. چلیے, سونے اور چاندی کے برتن, یعنی ایسے پلیٹس, ایسے چیزیں کھانے پینے جہاں رکھے استعمال کرنے کے, جو سونے یا چاندی کے, کیا اس میں کھانا پینا جائز ہے؟ اس کو طہارت سے لینا, کیا یہ پاک ہیں یا ناپاک ہے؟ اس سلسلے میں یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جو متفق علیہ, حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے چاندی اور برتن کے چاندی اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھاؤ یا پیو. لا تشربوا لفظ ہے, سونے اور چاندی کے برتن میں مت پیو, نہ اس میں مت کھانا بھی منع ہے, اس لیے کہ وہ ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے دنیا میں ہے, ہمارے لیے آخرت میں ہے. یعنی جنت میں سونے کے برتن ملیں گے, دنیا میں سونے کے برتن استعمال کرنا, چاندی کے برتن استعمال کرنا کھانے پینے کے لیے جائز نہیں ہے. ایک حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, فرماتی, دیکھیے یہ بتایا گیا ام سلمہ زوج النبی, ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, اس کا مطلب کسی عورت کے بارے میں بول سکتے ہیں یہ مسز فؤاد, یہ مسز عبدالعزیز, یہ مسز رضوان. مسز رضوان ہے اوپر, ہاں غنیمت, تو بول سکتے ہیں. نہیں میں ان کی بیوی بول کے کیوں بولے آپ, ان کا نام کیوں, کیا ہوتا, شوہر ہے آپ کے, شوہر کا نام نہیں لینا, اپنے نام سے جاننا چاہتی ہیں آپ, شوہر کا نام اچھا ہے, شوہر کے نام مطلب فلاں کی بیوی. تو زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, پہچان نہیں ہے. ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاندی کے برتن میں پیے, قیامت کے دن جہنم کی آگ بھری جائے گی.
یہ بھی بخاری میں، یہ حدیث کلیئر ہیں کہ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا کیا ہے، جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی میں اگر چمچے ہوں، پلیٹس ہوں، پیالے ہوں، چاقو ہوں سونے کی، یہ سب بھی حرام ہے۔ دیکھیں برتن ٹھیک ہے، آپ سونے کی چاقو سے ٹماٹر کاٹ رہے ہیں، یہ کاٹ رہے ہیں، ہم سونے کی چاقو یا جو ہے چمچہ یوز کر رہے ہیں، بھائی ٹھیک ہے چمچہ، پلیٹ تو نہیں ہے لیکن چمچہ نہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب حرام میں آئیں گی، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ایک سوال ہے، بعض برتنوں میں یا چمچوں میں ٹوٹل سونا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں سونے کا پانی، شاید بولتے کیا بولتے ہیں نہیں معلوم۔ تو اس سلسلے میں کیا ہے، کہا کہ اگر فرماتے ہیں کہ اگر اس میں تھوڑا بھی سونا کیوں نہ ہو لگا ہوا تب بھی وہ چیز جائز نہیں ہے، عموم النص کے طور پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نص میں منع کیا ہے حدیث میں، تو وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ چاندی تھوڑا اگر ہو تو ضرورت کے تحت اس کا استعمال کرنا جائز ہے، سونا تو ٹوٹل نہیں، لیکن چاندی اگر تھوڑا لگا ہوا ہو تو اس سلسلے میں جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ ٹوٹ گیا تھا جس میں تھوڑی چاندی لگی ہوئی تھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ ٹوٹ گیا تھا جس میں تھوڑی چاندی لگی ہوئی تھی۔ اب سوال ہے کہ سونے چاندی کا برتن استعمال کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا، منع ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں پانی پی لے تو وہ غلط ہے، یا وضو کر لے اس پر، تو اس کا وضو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وضو صحیح ہوگا لیکن وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے وہ چیز یوز کی ہے۔ کافروں کے برتن، کفار اور مشرکین کے برتن، یہ دو قسم کے ہیں۔ کون بولیں گے دو قسم اور لیں گے مجھ سے 10 ریال، 50، لاسٹ 100، پورے 100 بچتے میرے کو معلوم ہے، پائلٹ ٹائٹ ہے مسئلہ، 100 تو پکے بچتے ہیں۔ ہاں دو قسم کے، نہیں الحمدللہ نہیں، ہاں آپ کیا بولیں، یہ مولوی آدمی بھی بات کر رہا ہے بھائی، ہاں 100 ریال، مجھے معلوم ہے ادھر جاتے ہی نہیں دماغ دو قسم کی طرف، جو ہے قسم دو، وہی دو کیا ہے، چلیے میں بتاتا ہوں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے بولے یہ میرے دماغ میں آیا تھا بول کے بولیے سچ۔ نمبر 1، ہم کو معلوم ہے کہ اس کو وہ لوگ حرام چیزوں میں یوز کرتے، ہم کو، سیکنڈ ہم کو معلوم ہے، یا سیکنڈ ہم کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ جو ہے اس میں شراب اور آپ بنا کے پیتے نہیں پیتے، آیا تھا یہ دماغ میں، نہیں آتا، معلوم ہے۔ ایک نہیں معلوم کہ کیا یہ لوگ اس میں شراب وغیرہ ڈال کے پیتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم، وی ڈونٹ نو، نہیں معلوم۔ ایک ہم کو معلوم ہے نہیں یہ لوگ کیوں دیکھتے، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں وہ لوگ اس کو حرام، اس میں حرام چیزیں یوز کرتے ہیں، وہ استعمال کرنا جائز ہے۔ نہیں معلوم ہو تو آپ کو نہیں معلوم، اس کی دلیل کیا ہے؟ 2 حدیث سے ہیں، سن لیجئے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو مسند احمد کی، سنن ابو داؤد کی، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے، تو جنگ میں جو ہے، اب کافر، جنگ کس سے ہوتی؟ مسلمانوں سے ہوتی ہے، کافروں سے ہوتی، تو ان کے برتن وغیرہ ملتے ہیں ہم کو جنگ میں، ان کے پیالے، برتن، پلیٹس، ہم اس کو یوز کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن ہم کو نہیں روکا گیا، ہم کو منع نہیں کیا، نہیں مت بھی یوز کرو یہ ان کے برتن، کیوں؟ ہم کو نہیں معلوم وہ لوگ اس طرح۔ یہ مسند احمد کی، ترمذی کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث۔ اور ایک حدیث بھی زبردست دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کے گھر میں کھانا کھایا، بخاری مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے نا یہودی عورت، تو یہودی عورت کون ہے؟ کافر، اس کا کھانا کھائے مطلب سفرہ تھا کیا؟ سفرے میں رس بخاری ڈال کے جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں آج کل نہیں، کافی سارا ویسے پلیٹ تھی ہوں گے نا، کچھ نہ کچھ مٹی کی یا جس کی بھی بنی ہوئی چیز، جس میں کچھ جو بھی کھانے کے لیے اس یہودی عورت نے دعوت دی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے صحابی کے ساتھ، کھائے، معلوم نہ واقعہ تبوک
کے وقت تو اللہ کے رسول نے استعمال کیا برتن، کیونکہ نہیں معلوم تھا. لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ نہیں اس میں یہ شراب ڈال کے پیتے ہیں، اس میں خنزیر کا گوشت یوز کرتے ہیں، تب تو جائز نہیں ہے. ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ نہیں، اگر ایسا برتن مل گیا تو معلوم ہے ہم کو کہ وہ لوگ شراب یوز کیے، اس میں کیا کرنا، اس کو وہ جائز تو نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. لیکن کیا کوئی کنڈیشن ہے استعمال کرنے کی؟ یس. کیسے؟ واش کیجئے دین یوز کیجئے، دھو کے استعمال کر سکتے ہیں. اس کی دلیل سب سے اچھا ہے کہ چھوڑ دیجئے اس کو، آپ اپنے برتن لے لیجئے. لیکن اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو دھو کے استعمال کر سکتے ہیں. دلیل ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وجدتم غیرہا فلا تأکلوا فیہا وان لم تجدوا فاغسلوها وکلوا فیہا ان وجدتم غیرہا. اگر اس کے علاوہ مل گیا تو مت کھاؤ اس میں، یعنی دوسرا ہے، آپشن ہے ہمارے پاس، تو پھر یہ کیوں کھا رہے ہیں، اس میں یہ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ مت یوز کرو. وہ دوسرے برتن ہیں نا جو کلین ہے، جس کو شراب اور آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، وہ کھا. لیکن اگر نہیں ہے، یہی ایک ہے برتن، اب کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دھو پھر اس میں کھاؤ، دھو اور کھاؤ. یہ کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے چھوٹا سا بریک. اور عبدالعزیز بھائی نے کہا ہے، بول رہا ہوں میں، یہ کلاس کے ذمہ دار ہوئے، یہ بریک کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور بھی ان کے ساتھیوں نے کہا، بریک کا مطلب کہ آپ کو 3-4 منٹ دیے جا رہے ہیں. جس کو ضرورت سے فارغ ہونا ہے واش روم کر لیں، جس کو چائے پینی ہے چائے پی لیں، جس کو پانی پینا ہے پانی پی لیں. بالکل اسی طریقے سے مجھے بھی جو ہے پانی پینا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سانس لینی رہتی ہے، چل رہی سانسیں ہیں لیکن یہ الگ سانس رہتی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں کوئی سوالات یا ڈسٹربنس نہ ہو، یہ ٹیم نے کہا ہے. کیا بتاؤ، سیدھا عبدالعزیز بھائی کے پاس بھیج دو، یہاں جو بھی آیا عبدالعزیز بھائی کے پاس جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. ٹھیک ہے، اما بعد ہو گیا. اب بریک کے بعد ہم پڑھیں گے 2 اور سبجیکٹس، ایک ہے سیرت پڑھیں گے ابھی، اور شرح الدروس المہمہ یا دروس المہمہ پڑھیں گے انشاءاللہ. سیرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، با سعادت. ولادت مطلب آپ ولادت پیور اردو کا لفظ ہے بیٹے، ولادت. آپ آواز ایسی ہو جو کانوں تک پہنچے، جیسی دنیا ویسی آخرت. ولادت کا مطلب کیا بول رہے بیٹے؟ برتھ ڈے یا برتھ؟ ولادت مطلب برتھ، ناٹ ڈے. آپ کیا بول رہے تھے؟ 2 کھاؤ سینڈوچ، کیا مسئلہ ہے اس میں، لیکن آواز تو نکالو. ولادت مطلب پیدائش. غوث میں بچے کہاں ہیں؟ نہیں لائے؟ اچھا اچھا، بہت اچھا کرکٹ کھیلتے غوث بھائی ماشاء اللہ. اب عبدالعزیز بھائی استراحت کو جب لے کے جائیں گے نا انشاءاللہ، تو جب جو ہے وہ کرکٹ غوث بھائی. ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کا مطلب آپ مخلوق ہیں. مخلوق ہے نا، مخلوق مطلب پیدا ہوئے. اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اللہ آپ کا، ہم سب کا، ساری کائنات کا خالق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا نام ہم سنے تھے اس سے پہلے. امی کا نام کیا ہے؟ آمین. ابا کا نام عبدالرحیم، عبدالجلیل، کیا
ابا کا نام نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کیا ہوا بیٹے؟ عبداللہ آمنہ کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام برکت، اب بولو، قریش، شاباش، قبیلے کا نام بنو ہاشم، شاباش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی کس دن ہوئی؟ پیر کے دن۔ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 12 ربیع الاول کو ایک قول، 9 ربیع الاول کو دوسرا قول، 8 ربیع الاول کو تیسرا قول، اور اس کے علاوہ بھی قول ہے۔ قول مطلب پوروں کو بٹھا کے ایک مہینہ اردو سکھانا، وہ کون سی کتاب ہے؟ اچھی کتاب ہے نا اردو کے لیے، یاد نہیں آ رہا نام، بہت اچھی کتاب ہے، بہت سکھانا، انڈیا کی، چمن اسلام، چمن اسلام سکھانا کتاب ہے، وہ پڑھانا۔ اردو سیکھو بیٹو، بچوں، اردو پڑھنا لکھنا سیکھو، بہت آسان زبان ہے اور اچھی زبان ہے، کیونکہ لٹریچر بہت ہے اردو میں اس کا، اسلام کا، دین کا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ دیکھیں اتفاق نہیں ہے کہ وہ کون سی تاریخ تھی، 12، 8، 9، یہ ایک مشہور اقوال ہے، اور بھی بہت ہے، 12، 8، 9، 12 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول۔ عام الفیل، جس سال، عام الفیل کا مطلب، عام مطلب سال، اچھا عربی بھی سیکھو، 3 لینگویجز سیکھ لیے تو آپ کا انگلش وہ تو آتی ہوں گی، بولنے کی ضرورت نہیں، عربی اردو بھی سیکھو، جو مشکل نہیں ہے۔ جس سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا نا، ابرہا کا لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے، اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ان دیٹ ایئر، ٹھیک ہے۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے، کون سا؟ فیل والوں کا، ہاتھی والوں کا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یہ وہی ہے اصحاب الفیل۔ ابرہا یمن سے آیا تھا خانہ کعبہ توڑنے کے لیے، مشہور ہے واقعہ، خلاص۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال پیدا کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں آمنہ کے پیٹ میں تھے، اور جب پیدائش ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک روشنی نکلی ان کے جسم سے، آمنہ کی، جس سے شام کے، ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ صحیح حدیث ہے۔ اب اس کو دلیل بنا کے کیا بولتے ہیں عقل منداں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے، وہ بچہ پیدا ہوا، بیٹا ہوا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، ایک روشنی نکلی، انہوں روشنی تھے بول کے نہیں ہے، روشنی نکلی جس سے شام کے محلات کیا ہوئے؟ روشن ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کون تھے؟ عبداللہ، ان کا انتقال ہو گیا، ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے ماں کے پیٹ میں ہی تھے، یہی راجح قول ہے، ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، ابا کا انتقال ہو گیا، یعنی یتیم تھے، یتیم بولتے ہیں، پیدا ہونے کے کچھ مہینوں کے بعد اماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر عبد المطلب نے جو ہے، ابا کا انتقال ہو گیا تھا پیدا ہونے سے پہلے، تو اب باپ بن کے کس نے پالا؟ باپ بن کے دادا نے، عبد المطلب نے حفاظت کی ان کی اور آمنہ کی، دونوں کی، ٹھیک ہے۔ چلیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا، جس کو بولتے ہیں میلاد النبی، کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آسان جواب دیجیے ایک سینٹنس میں۔ شاباش، انہوں ایسے جملے بولتے تھے، کوئی دلیل نہیں ہے، ایک سینٹنس میں جاؤ، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، وہ بھی دلیل ہے، صحابہ نے نہیں منع کرا، لیکن دلیل نہیں ہے، ختم، کتاب، سنت، صحابہ، دلیل نہیں ہے۔
بلکہ میلاد النبی بنانا رافضی جن کو دنیا شیعہ کہتی ہے ان کا طریقہ ہے. اور وہی آگے آپ لوگوں نے جو ابو بلال نے جواب دیا بھی، صحابہ میں سے یا تابعین میں سے تبعی تابعین میں سے کسی نے میلاد النبی نہیں منائی، اور نہ ائمۃ الاسلام میں سے کسی نے اس کا فتویٰ دیا. ٹھیک ہے، چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ نے کیا رضائی مائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلانا، کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2. کون ہیں؟ ہاں نام بولنا. آپ بولتے ہیں، آپ تفسیر دو درس نہیں. ہاں حلیمہ سعدیہ ایک، دوسری ثویبہ سب سے پہلے انہوں نے دودھ پلایا. ثویبہ آپ بولے ابو لہب کی لونڈی، کیا لونڈی؟ ثویبہ ابو لہب کی لونڈی، انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. ثویبہ. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا. یاد رکھیے، حمزہ بن، ارے احد پہاڑ دیکھنے جاتے نا، وہاں قبرستان ہے نا، وہاں سنتے نہیں نام ان کا، سید الشہداء روڈ کا ہی نام ہے وہ تو. حمزہ بن عبد المطلب. حمزہ کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی تھے، دو شریک بھائی بھی تھے. کیونکہ ثویبہ جو لونڈی تھیں ابو لہب کی، انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو پہلے دودھ پلایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلایا. کیپ اٹ ان یور جیب، نو پاکٹ، نو مائنڈ. ایک. دوسری حلیمہ سعدیہ. سعدیہ یہ بنو سعد قبیلہ ہے. بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں بچوں کو لینے کے لیے دودھ پلانے کی خاطر. تو ہر خاتون کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا. حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ پورا نام ہے ان کا. ان کو کوئی بھی بچہ نہیں ملا. دیکھیں اب ایک یتیم کا بچہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلو خالی ہاتھ کیوں لوٹنا، بچے کو لے لیں. کیونکہ وہ ایک امید کیا ہوتی تھی، بچوں کو دودھ پلائیں گے تو ان کے جو فادر ہوتے تھے نا وہ کچھ دیتے تھے پیسے اسے. اب یہ یتیم کا بچہ کوئی ہے ہی نہیں پڑا، پاپی نہیں ہے، تو کیا کچھ ملے گا نہیں. لیکن لے لیا. جب لیا دودھ پلانے کے لیے لے گئے بنو سعد. بنو سعد کہاں ہے معلوم؟ طائف سے البہا کے راستے پہ ہے. میں جا چکا ہوں بنو سعد. بنو سعد فوج میں بھی تھے شاید، نہیں؟ ارے ٹیم تھی ہماری. آپ لوگ کب تھے؟ ادھر گئے تھے امن؟ ارے ہاں. تو بنو سعد مکہ سے پہاڑی راستہ طائف کا ہے نا. تو طائف، فضل بھائی سن رہے ہیں؟ طائف سے آپ البہا کے سائڈ جب جاتے نا، ابہا البہا، تو اس کی 2 روڈ ہیں. ایک روڈ پہ آپ کو یہ ملتا. خیر نہیں جانا مطلب وہاں جا کے کوئی نماز پڑھنا نہیں، وہاں برکت کے لیے بیٹھنا نہیں. وہ علاقہ وہاں ہے، وہ کیا بولتے ہو، بنی سعد. اس کو بنی سعد بولتے ہیں. ٹھیک ہے. المالکی وغیرہ قبیلے اسی سائڈ کے ہیں تقریباً، یا جو قبیلے رہتے ہیں. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا وہیں سے آئی تھی، وہاں لے کے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا. تو اتنی برکت انہوں نے دیکھی، اتنی برکت انہوں نے، ان کے شوہر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، 4 سال تک جو ہے وہاں رہے. یہ اہل سیرہ کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام سے پہلے چونکہ انہوں نے ثویبہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا، تو حمزہ رضی اللہ عنہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رشتے ہو گئے. ایک چاچا ابا کی طرف سے، دوسرے یہ جو ثویبہ نے دودھ پلایا تو ثویبہ ان کی بھی امی ہو گئی، ان کی بھی امی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. ابا کا انتقال ہو گیا جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، یا بعض نے کہا کہ 2 مہینہ، بعض نے کہا 7 مہینہ. امی کا انتقال ہو گیا جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی. کتنی؟ 4 سال کی. کفالت کی دادا نے، عبد المطلب نے. اور پھر جب 8 سال کے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو پھر آپ کو پالا پوسا کس نے؟ آپ کے چاچا ابو طالب نے، جو کہ مشہور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معجزہ ہوا بچپن میں.
یا میں نے زندگی میں ایک بچپن میں ایک بڑے ہونے کا, اور وہ ہے شق صدر. یاد رکھیں کیا بولتے ہیں, شق صدر, عربی لفظ ہے شق صدر. بولو سب مل کے بولو, شق صدر. شق مطلب پھاڑنا, صدر مطلب سینہ. اب آج کل کی انگلش میں آپریشن بول دیا تو چل جاتا, پھاڑ دینا, پھاڑ کے کچھ کرتے ہیں آج بھی, ضرورت بھی نہیں رہتے پھاڑ دینا. کیسے سے پھاڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پھاڑ کے جو ہے خراب کر دیا پورا. یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ تھا, اس ان کی طرف بات کریں تو پورا وہ جو ابھی صحت اچھی ہے نہیں خراب ہو جاتی, ڈاکٹروں کی بات کریں تو وہ الگ مسئلہ ہے, چھوڑی. اچھا, معجزہ جو ہوا شق صدر کا 2 مرتبہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بچپن میں جب بنو سعد میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک لیلۃ الاسراء شب معراج, جب معراج کی شب اوپر لے گئے جب وہ اس سے پہلے, ایک بنو سعد میں تھے تب, اور ایک کب جب آپ کی معراج ہوئی. 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں جو ہوا تھا. آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 4 سال. اللہ, 4 سال کا بچہ. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے, وہ دودھ پلانے لے کے گئی تھی وہاں بنو سے, کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. فرشتہ آیا, پکڑا, لٹایا, پھاڑا. یہ تو بچے پورے جا کے بول گئے وہ محمد مر گیا, محمد مر گیا. بچوں کے مان وہ بھاگتے ہوئے آئیں, فرشتہ آپریشن کر کے چلا گیا. جب تک دیکھیے حدیث سنتے خوشی سے بولو, سنتے بولو, میں خوشی تو سنانا چاہ رہا ہوں, سنتے بولو جی. مسلم شریف کی حدیث, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. انڈر لائن کرو اس کو. بعض باپ بچوں کو کھلاتے نہیں, مسجد گھر بس, مسجد میں جاؤ نماز پڑھو, اس کے بعد آؤ گھر میں پڑھو, پڑھنے کی عمر ہے, کھیلنا نہیں. ہاں ہے بعض باپ, میں جانتا ہوں عزیزیہ میں, پر جب ہمارے ڈیڈی سختی سے منع کرتے کھیلنا. اسکول بھی نہیں, اسکول جا کے کیا کرتے, کچھ نہیں کرتے. اسکول بھی نہیں, پھر قرآن پڑھو, نماز پڑھو, گھر پہ آؤ بس. نو کھیل نو اسکول. آپ لوگوں کے تو بچے, میرے سب کے بچے اسکول تو جاتے ہیں نا, کچھ ایسے ہیں جو اسکول بھی نہیں. 2025 کی بات کر رہا ہوں, 1925 میں معیش نہیں تھا. آپ چلیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے, اس کا مطلب کھیلنا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے بعد بھی کھیلے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے تھے, اپنے پوتوں حسن حسین کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کھیلنا ہے بھائی, ایسا تھوڑا ہی ہے کہ نہیں کھیلنا. تو کیا ہوا, جبریل السلام آ کے مجھے جو ہے وہ کیے, لٹا دیے نیچے, لٹا کے میرا سینہ پھاڑ کے دل نکالے. سینہ پھاڑ کے, اس کا مطلب دل سینے میں رہتا. اب وہ رائٹ پہ رہتا کہ لیفٹ پہ رہتا, کہ وہ یوں بتاتے, وہ ویسا رہتا اس نے کہتے ڈاکٹروں والے, وہ یوں آتا دیکھا گل بول کے. میں پہلے سنا, میں سائنس سبجیکٹ میں مارکس اچھے آتے تھے مجھے, تو میں بولتا تھا یہ دل کا یہ شیپ ہے ایسا. خیر وہ وہاں تک تو نہیں پڑھتے, 8th اسٹینڈرڈ میں تھا میں, تو بولا میں ڈاکٹر بننے کے بعد چیک کروں گا بول کے تھا میرے دماغ میں کہ یہ دل ایسی طرح کا. بعد میں سب جھوٹ ہے, دل رہتا ہی نہیں ویسا. کون پاگل بنایا کہ پورے جو ہے اس کو دل 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 دل. اور جس دل میں جو ہے اللہ کی محبت رہتی ہے وہ دل کسی اور کا نہیں ہو سکتا, یاد رکھیے. یہ سب جھوٹے بات, میں آپ کو دل دے دیا, آپ میرے دل میں ہیں, اس میں. اور وہ عرب بولتے جو دل میں رہتا وہ نظروں میں بھی رہتا. خیر چھوڑیے, لمبے باتیں ہیں, دلوں کی باتوں کی طرف کھا لیں. دل نکالیں, دل میں اللہ کا ڈر ہے تو کافی ہے بس. دل میں اللہ کا ڈر ہے تو بیوی آپ سے محبت کرے گی, دل میں اللہ کا ڈر ہے, اللہ کی محبت تو شوہر آپ سے بہت محبت کرے گا, آپ کا حق دے گا. لیکن وہ شیطانی, اگر اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر شیطانی کھیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو محبت کا نام دیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میرے دل کو جبریل السلام نے نکالا, اور اس میں سے جو ہے ایک ٹکڑا تھا دل میں. کیا تھا؟ فاستخرج منہ علقہ, ایک ٹکڑا تھا اس میں, وہ ٹکڑے کو نکال دی, دل میں سے نکال کے کٹ کر دی. اور کیا بولے, یہ شیطان کا حصہ ہے, ا پارٹ آف شیطان. شیطان کا پارٹ مطلب شیطان کا حصہ ہے.
پھر کیا کیے، وہ تو نکال دیا نا وہ غصے کو نکال کے، پھر دل کو جو ہے ایک برتن میں، ابھی برتن کی بات ہوئی تھی، سونے کے برتن میں زمزم کے پانی سے دھوئے، یا زمزم سے دھوئے، زمزم کا پانی نہیں بولنا، یا زمزم ہی پانی کا نام ہے، چلیے آب زمزم بول سکتے، ہاں زمزم کا پانی، یا آب زمزم کا پانی نہیں بولنا، خیر، کیونکہ آپ کا مطلب پانی ہوتا. تو کیا فرمایا، دل کے اس حصے کو جو جس میں شیطان رہتا کٹ کر دیے، اور سونے کے برتن میں، سلام ورحمۃ اللہ حیاک اللہ یا امنا، سونے کے برتن میں زمزم کے پانی سے دھو دیے، اور دھو کے پھر اس کو لگا دیے اس کی جگہ پر، دل جہاں تھا سینے میں وہاں رکھ دیے. اس کے بعد اب یہ واقعہ ہو گیا جلدی جلدی، بچے بھاگتے ہوئے جو ہے ان کے اماں کے پاس گئے، اماں مطلب حلیمہ سعدیہ، وہ بھی ماں ہے نا، بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا گیا، ان محمدن قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. وہ لوگ جلدی جلدی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا تھا، ظاہر بات ہے، پکڑ کے نیچے لٹا کے فٹافٹ کام ہوئے نا سب. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہاں تک حدیث ہوئی، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں کیا بولتے ہیں اس کو، مخیط کو کیا بولتے ہیں، تاگا، تاگا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تاگے کا، آپریشن کے بعد رہتا تھا ٹاکے، ٹاکے کا نشان میں نے دیکھا ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ٹاکے کا نشان دیکھا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے دروس المہمہ میں شرک کی قسمیں پڑھے تھے ہم، اب سیدھا بنو سعد سے ادھر آ جائیے، ٹھیک ہے، حالانکہ لمبی ہے روڈ. تو شرک کی قسمیں پڑھے تھے ہم، اکبر، اصغر اور خفی، دروس المہمہ میں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان شرک چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا خفی ہو، ہر ایک سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ شرک ڈینجر چیز ہے، اس سے جو ہے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. دراصل شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے، خالص سے بڑا شرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کے برابر کسی اور کو سمجھنا، نعوذ باللہ، یا اللہ کی عبادتوں میں دوسروں کو ملانا. یہ معمولی سی چیز نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، لہٰذا شرک سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. اللہ نے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے شریک برابر کرتے ہیں دوسروں کو. مسلمان پر واجب ہے کہ شرک سے بچے بھی، شرک میں واقع ہونے سے ڈرے بھی. شرک نہیں کرنا، شرک سے ڈرنا بھی. یاد رکھو یہ جملہ، شرک سے مت کھیلو بیٹے، بعد میں گراؤنڈ میں جا کے کھیلو. شرک سے ڈرنا یہ واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جہنم میں پہنچا دیتا ہے. تو ڈرنا ضروری ہے، اللہ نے ڈرنے کے لیے کہا ہے، تعلیمات. ابو ابراہیم علیہ السلام ڈرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرے، پیغمبر ڈرے شرک سے، لہٰذا ہم بھی ڈرنا اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ اس سے بچا کے رکھے. اگر کسی کو ڈر ہو کہ کہیں شرک نہ ہو جائے تو ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، دیکھیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی دعائیں ہیں. دیکھیے اللہم انی اعوذ بک من، 3 مرتبہ مسلم پڑھتے تھے جب صبح ہوتی تھی جب شام ہوتی تھی. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. یہ سب دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے. اور یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے، میں آ رہا ہوں اس کی طرف جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے امت میں شرک واقع ہوگا جو پہلے تھا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح روایت ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے بعض قبیلے مشرکوں سے جانا ملے، اور جب تک کہ بعض قبیلے بتوں کی عبادت نہ کریں. دیکھیے امتی بھی بتوں کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے. قبیلے دوس کی بھی بعض روایتوں میں لفظ آیا ہے بہرحال. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے، پہلے لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یہود و نصارہ اور مشرکین، تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، بالش بالش ہاتھ ہاتھ، یعنی بالکل ان کو کمپلیٹ بلائنڈلی فالوئنگ کریں گے. تو مشرکین سے شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. اس امت میں بھی یہ چیز واقع ہوگی. جب ایسی خبر دی گئی ہے حدیث میں تو ڈرنا ضروری ہے نا، پھر ڈرنا ضروری ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک جو ہے اخفا فیکم للشرک فیکم اخفا من دم النمل، یہ بھی روایت ہے. شرک جو ہے یہ کیا بولتے ہیں وہ نمل کو، چونٹی کی جو رینج ہوتی ہے نا اس سے بھی باریک ہے، کب زندگی میں آ جائے پتہ نہیں چلتا ہے.
تو ایسی حدیثیں جب آئی ہیں تو ہم کو ڈرنا بہت ضروری ہے، ڈرنا ضروری ہے۔ اگر ڈر ہے تو بچنے کے لیے کیا کرنا؟ ہم ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اپنی امت کو، اسی پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ الا ادلکم علی شیء اذا قلتموه اذهب اللہ عنکم خلیل الشرک کثیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے بڑے ہر شرک کو ختم کر دے گا، یعنی جو ڈر بھی ہے اگر تھوڑا بڑا اس سب کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پڑھو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں جان بوجھ کر شرک کروں تو تیرے ساتھ، اس سے مجھے تو بچا کے رکھ، اور اگر غلطی سے انجانے مجھ سے شرک ہو جائے تو مجھ کو تو معاف کر دے۔ یہ دعا بہت شاندار دعا ہے، یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور موجودہ دور میں شرک کے کئی طریقے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کہاں جاتے، ہم جا کے تو قبر پہ نہیں جاتے، کیا ہے؟ اقوال میں بھی شرک آ جاتا ہے، افعال میں بھی شرک آ جاتا ہے، عقیدے میں شرک آ جاتا ہے۔ عقیدہ جو ہے نا ہمارا، جو باتیں دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی، وہ عقیدے میں بھی شرک نہ آ جائے، اس سے بھی بچنا۔ جو زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں اس میں بھی شرک آتا ہے، افعال میں بھی۔ دیکھیے شرک فعلی ہے، اس سے بچ گئے، قولی سے بچے نہیں پتہ، کبھی کبھی شرکی الفاظ بول دیا جاتا ہے، بچنا۔ شرک عقیدے سے بچے، یہ عقیدہ بھی شرک نہیں ہونا، قول بھی نہیں ہونا، فعل بھی نہیں ہونا، سب سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اسی کے ساتھ چونکہ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، ہم اپنی بات کو روکتے ہیں، سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور کل ایک میٹنگ ہے میری انشاءاللہ عبدالعزیز بھائی کے ساتھ، صبح ناشتے کے بعد، تو اس میٹنگ میں ہم ذرا ڈیوائڈ کریں گے اس کو، چونکہ تھرسڈے نہیں ہوئی نا کلاس، تو ہم چاہ رہے ہیں کچھ اور سبجیکٹس پڑھائیں وہاں پر، کیونکہ ہمارے پاس سبجیکٹ زیادہ ہے، وقت کی قلت ہے۔ سبجیکٹ کتنے ہیں ٹوٹل؟ عقیدہ 1 ہے، فقہ ہے 2، حدیث ہے 3، سیرت ہے 4، تفسیر ہے 5، تربیت ہے 6، عربی زبان ہے 7، الدروس المہمہ ہے 8 سبجیکٹس ہیں۔ تو جمعرات جمعہ میں تقسیم کرنا ہے تھوڑا سا اس کو، تو اسی لیے انشاءاللہ ہم نے طے کیا ہے کہ کل بیٹھ کے اس کو تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، یا جو سبھی ہے اس کو کلیئر کر کے بصیرہ میں جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ڈال دیں گے، تاکہ آپ کو پتہ جائے کہ جمعہ کے دن کون سے سبجیکٹس پڑھیں گے، اور جمعرات کے دن عشاء کے بعد کیا کیا پڑھیں گے، جو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا اس کے اندر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، اور اپنے بلانگنگز، آپ کی چیزیں ضرور لے کے جائیے، کوئی بھی چیز مت چھوڑ کے جائیے۔